السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ہیپی ٹی وی کی تازہ ترین ویڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو دی سمپسنز کے بارے میں ہے، جو مشہور زمانہ امریکن سٹ کام ہے۔ یہ سٹ کام طنز و مزاح سے بھرپور امریکی کلچر اور کام کرنے والے طبقے کے بارے میں ہے۔ اس سٹ کام میں مستقبل کو لے کر کافی پیش گوئیاں کی گئیں جو آج موجودہ زمانے میں بہت سے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری ہوئیں۔ آج ہم انہی پیش گوئیوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ تو جناب 1993 کی ایک ایپیسوڈ میں کہا گیا کہ کیا ہی مزہ آ جائے اگر کوئی جگہ ہو اور وہاں پر جوا لگانا جائز ہو، اور حقیقت میں چند ہی سال بعد لاس ویگس میں جوا لگانا جائز قرار ہو گیا۔ اسی ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ ایک سفید چیتے نے کسی پر حملہ کیا، اور یہ افسوسناک واقعے نے حقیقت کا روپ 2003 میں دھارا جب ایک شو کے دوران لاس ویگس میں ایک چیتے نے رائے نامی لڑکے پر اپنا حملہ کیا۔ دی سمپسنز کی ایک ایپیسوڈ میں ہومر اپنے خاندان کے ساتھ کسی دوسرے علاقے میں سفر کرتا ہے اور وہاں کاشتکاری کا کام شروع کر دیتا ہے اور اپنے ٹماٹروں کے حجم کو بڑا کرنے کے لیے ان میں تمباکو کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ 1999 میں نشر کی گئی۔ عجیب بات یہ ہے دوستو کہ 2013 میں جاپان میں اسی طرح کے غیر یقینی حد تک بڑے ٹماٹر پائے گئے جو نیوکلیر پاور پلانٹ کے قریب پائے گئے تھے۔ ایک اور عجیب و غریب پیش گوئی دی سمپسنز کی ایک ایپیسوڈ میں کی گئی جب ہومر نے 2008 میں صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے گیا، لیکن جان مکین کے نام پر مشین نے خود ہی اپنی کسی فنی خرابی کے باعث ووٹ کاسٹ کر لیے۔ باراک اوباما کو ڈالنے والے سارے ووٹ ظاہر ہی نہ ہوئے۔ 2012 کے الیکشن میں یہ واقعی دیکھا گیا کہ مشین میں فنی خرابی کے باعث باراک اوباما کو ڈلنے والے ووٹ مٹ رومنی کو ہی پڑے۔ ہے نا عجیب بات؟ اور 1995 میں ایک قسط میں دکھایا گیا کہ قصبے میں لیموں کا درخت چوری ہو گیا، اور بالکل اسی طرح کا واقعہ 2011 میں ایک شادی شدہ جوڑے کے گھر میں ہوا جب ان کے گھر سے لیموں کا درخت کوئی چرا کر لے گیا۔ دوستو 1995 کی ایک ایپیسوڈ میں لیسا اپنی کچھ گھڑی سے باتیں کر رہی تھی جس میں مستقبل میں آنے والی سمارٹ واچز کے بارے میں پیش گوئی آج سچ ثابت ہے۔ اور دوستو اسی قسط میں دکھایا گیا کہ 2010 تک لائبریری میں روبوٹ لائبریرین ہوگی، جو حیرت انگیز طور پر آج سچ ہے کیونکہ شکاگو میں لائبریری میں انسانی لائبریرین کی جگہ روبوٹس کام کرتے ہیں۔ ناظرین 1995 کی ایک قسط میں دکھایا کہ لیسا اپنی ماں سے ویڈیو کال پر بات کرتی ہے، جو کہ آج 100% درست ہے اور آسان ہے کیونکہ فیس بک، واٹس ایپ، فیس ٹائم جیسی ایپ سے بآسانی ویڈیو کال کی جا سکتی ہے۔ دوستو ایک اور عجیب و غریب پیش گوئی 1994 کی ایک ایپیسوڈ میں کی گئی جس میں گھوڑے کا گوشت ایک خفیہ اجزاء کے طور پر گوشت میں ملایا گیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات حقیقت تب ثابت ہوئی جب 2013 میں BBC پر خبر نشر ہوئی کہ گھوڑے کے DNA مختلف گوشت کی کمپنیوں میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو ایک اور عجیب و غریب پیش گوئی 1994 کی ایک ایپیسوڈ میں کی گئی۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ گھوڑے کا گوشت ایک خفیہ اجزاء کے طور پر گوشت میں ملایا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ثابت ہوئی جب 2013 میں BBC پر خبر نشر ہوئی کہ گھوڑے کے DNA مختلف گوشت کی کمپنیوں میں پائے گئے ہیں۔ 1991 کی ایک قسط میں دکھایا گیا کہ مارج نے ایک مووی سٹار رنگو کو خط لکھا اور اس کو کئی سال کے بعد وہ خط واپس موصول ہوا۔ حقیقت میں بھی سر پال میک کارٹنی نے بھی اپنے تمام فینس کو بہت عرصے بعد سارے خطوط کے جوابات دے دیے۔ 1998 کی قسط میں دکھایا گیا کہ سب لوگ مل کر ایک گیم کھیلا کرتے تھے جس میں اپنے اپنے گھروں اور کھیتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ یہی گیم آج فارم ولا کے نام سے بہت مشہور ہے۔ دوستو 1992 کی ایک ایپیسوڈ میں ہرب نے بچوں کے رونے کی آواز کا ترجمہ کرنے والی ایک مشین بنائی، اور 2013 میں کرائے ٹرانسلیٹر ایپ بالکل اسی کام کے لیے بنائی گئی۔ دی سمپسنز میں ٹیکنالوجی سے متعلق ایک اور پیش گوئی تب سچ ثابت ہوئی جب 1996 میں گھر کے شروع میں ایک انٹرکام دکھایا گیا، اور جب پہلا آئی پوڈ آیا تو وہ دیکھنے میں بالکل ویسا ہی تھا۔ یاد رہے کہ پہلا آئی پوڈ 2011 میں بنایا گیا تھا۔
1998 کی ایک قسط میں دکھایا گیا کہ ہومر اور بارٹ گریس چوری کر کے پیسے کماتے تھے، اور یہ بات 2013 میں بالکل سچ ثابت ہوئی جب نیو یارک میں مختلف ریسٹورانٹ سے گریس کی چوری ہونے لگی۔ بالکل اسی طرح کی ایپیسوڈ پر 2005 میں ایک مشہور زمانہ ویڈیو گیم گٹار ہیرو بنائی گئی۔ ایک اور عجیب و غریب پیش گوئی 1990 کی ایک قسط میں کی گئی جب بارٹ ایک ایسی مچھلی قریبی دریا سے پکڑ کر لایا جس کی 3 آنکھیں تھیں، اور ارجنٹینا میں 2011 میں واقعی ایک مچھلی بالکل اسی طرح پائی گئی جس کی 3 آنکھیں تھیں۔ سن 2013 میں نشر کی گئی ایک قسط میں یورپ اور یونان میں کشیدگی کی پیشگوئی کی گئی جو حقیقت میں بالکل درست ثابت ہوئی، اور 2015 سے آج تک نیو یارک اور یونان میں کشیدگی جاری ہے۔ 1994 میں نشر کی جانے والی ایک قسط میں آٹو کریکٹ کے فنکشن کی پیشگوئی کی گئی تھی جو آج بالکل درست ہے۔ ناظرین، سب سے زیادہ حیران کرنے والی پیش گوئی 2000 میں ٹرمپ کے صدر بننے پر ہے، جس میں ایک قسط میں لیزا نے 2030 سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت سا بجٹ ہمیں خسارے میں ٹرمپ سے ملا ہے۔ یہ بات واقعی بالکل ہماری عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ 2010 میں نشر ہونے والی قسط میں ہوم اسٹروم کو نوبل پرائز جیتنے کی پیشگوئی کی گئی جو کہ حقیقت میں 2016 میں پوری ہوئی، اور ہوم اسٹروم کو اکنامکس کی بنیاد پر نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ دوستو، ایک اور بہت حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا کہ 1998 میں دا سمپسنز کی قسط میں ایک فارمولا پر بات کی گئی، اور حیرت انگیز طور پر 14 سال کے بعد وہی مساوات میس آف اے پارٹیکل کی مساوات سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے لائک کے بٹن کو دبائیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہیپی ٹی وی۔ اللہ حافظ۔